بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی تربیت کا اصل ذمہ دار کون؟ یہ ایک ایسا ڈیبیٹ ہے جو اکثر تعلیمی حلقوں کے اندر زیر بحث رہتا ہے۔ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے کو جب اسکول بھیج دیا تو یقیناً بچے کی تعلیم و تربیت اسکول کے ذمہ ہے، ایک ٹیچر بچے کی تعلیم و تربیت کا ذمہ دار ہے۔ جب سے تعلیم کمرشلائز ہوئی ہے تو یہ مسئلہ اور زیادہ کھڑا ہو گیا ہے۔ جب والدین بچے کے لیے فیس ادا کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فیس اس بات کی ادا کر رہے ہیں کہ بچے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو، جبکہ اسکول کی سائڈ پہ ٹیچرز اور اسکول یہ سمجھتا ہے کہ بچہ ہمارے پاس تو 5 سے 6 گھنٹے رہتا ہے، بچہ 17-18 گھنٹے گھر میں گزارتا ہے، تو یقیناً بچے کی تربیت کا اصل ذمہ والدین کے اوپر ہے، بچے کی تربیت کی اصل ذمہ داری والدین کے اوپر ہے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ ایجوکیشن ایک ٹرائی اینگل ہے، ایجوکیشن از اے ٹرائی اینگل، ایک 3 تکونی مثلث ہے جس کے ایک کونے پہ ٹیچر، دوسرے کونے پہ والدین اور تیسرے کونے پہ بچہ ہوتا ہے، اور یہ تینوں مل کے تعلیم کے پروسیس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ لیکن آج کے ماہرین تعلیم یہ کہتے ہیں کہ تعلیم ایک ٹرائی اینگل نہیں ہے، تعلیم ملٹی ڈائمنشنل پروسیس ہے جہاں بہت سارے فیکٹر بچے کی تعلیم و تربیت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس میں بچے کا اپنا رول کو بہت زیادہ نہیں ہوتا، بچہ سارے پروسیس کا نیوکلس ضرور ہوتا ہے، اس سارے پروسیس کا سینٹرل پوائنٹ تو ہوتا ہے، لیکن بچے کا اپنا رول بہت زیادہ نہیں ہوتا۔ اور خاص کر کے جب بچے کی تعلیم و تربیت کا سب سے امپورٹنٹ پیریڈ اس کے 7 سال کی عمر کا ہوتا ہے، اور 7 سال کی عمر تک بچے کا اپنا رول بہت ہی منیمم لیول پہ ہوتا ہے۔ آپ اس کی مثال یوں لیجئے کہ ایک بچے کو آپ کسی اچھے مہذب معاشرے کے اندر چھوڑ دیں، کسی اچھی سوسائٹی کے اندر چھوڑ دیں تو بچہ اسی طریقے سے ڈیولپ ہو جائے گا، اور ایک بچے کو آپ کسی بہت ہی خراب سوسائٹی کے اندر چھوڑ دیں وہ بچہ اسی طریقے سے ڈیولپ ہو جائے گا، اس میں بچے کا اپنا کو بہت زیادہ رول نہیں ہوگا۔ یہ بات آج ایجوکیشنسٹ سمجھے ہیں، جبکہ یہی بات آج سے 14 صدیوں قبل میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کر دی کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو یقیناً بچے کا اپنا رول بہت زیادہ نہیں ہے، بچے کی تعلیم و تربیت کے اوپر بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کی پرسنالٹی کے اوپر، ایک بچے کی شخصیت سازی کے اوپر، ایک بچے کی ہولسٹک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کون سے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں۔ تو آج ان فیکٹرز کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ آج کی سوسائٹی میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو بیسیکلی یہ 6 فیکٹرز ہیں جو بچے کی شخصیت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے والدین، پھر ٹیچرز، پھر کریکلم، پھر میڈیا، پھر اسکول کا انوائرمنٹ، اور پھر اس کی سوسائٹی، اس کے پیئرز، اس کے دوست۔ مزے کی بات آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے 3 کا تعلق اس کے گھر کے ماحول کے ساتھ ہے اور 3 کا تعلق اس کے اسکول کے انوائرمنٹ کے ساتھ ہے۔ تو بچے کی تعلیم و تربیت کی جتنی ذمہ داری والدین کے اوپر ہے اتنی ہی اساتذہ کے اوپر ہے، اور جتنی اساتذہ کے اوپر ہے اتنی ہی والدین کے اوپر ہے۔ جب تک یہ 6 فیکٹر مل کے نہیں کام کریں گے اور ایک ڈائریکشن میں کام نہیں کریں گے تو بچے کی شخصیت سازی نہیں ہوگی، بچے کی بہترین تربیت نہیں ہوگی۔ والدین کے اوپر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں اپنے پہلے 5 سیشن میں، جس میں ہم نے بچوں کی تعلیم و تربیت کے 30 اہم رہنما اصولوں کے اوپر بات کی، اور پھر گھر کا ایک دستور ہونا چاہیے اس کے اوپر ہم بات کی۔ آج ہم دوسرے بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر کے اوپر بات کریں گے، وہ ہیں ٹیچرز، جو بچے کی شخصیت سازی میں، بچے کی کردار کی تعمیر میں، بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں۔ اب ٹیچرز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ تعلیم اور تعلم کا نظام انسانیت کی ابتدا دن سے ہی ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی کے ساتھ ہی ان کو کچھ چیزیں سکھائی گئیں، اور اسی سکھانے کے نتیجے میں، اسی علم کے نتیجے میں انہیں باقی مخلوقات پہ فضیلت دی گئی، اور سکھانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت خود ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں جب اسلام کا آغاز ہوتا ہے، اسلام کی ابتدا ہوتی ہے، تو پہلی 5 آیات کے اندر اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اور یہاں بھی سکھانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور سیکھنے والا کون ہے؟ انسان ہے۔ تمام انسانوں کا اور پوری کائنات کا معلم حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہیں، تو سکھانے والی پہلی ذات اللہ کی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زندگی کے ہر دائرے میں اسوہ حسنہ ہیں۔ جس منصب کو اور جس ٹائٹل کو نبی علیہ السلام نے اپنے لیے پسند فرمایا اور جس کا اظہار فرمایا کہ بے شک مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا۔ قوموں کی تعمیر و ترقی میں ٹیچرز کا بڑا رول ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر سکندر کو ارسطو جیسا استاد نہ ملتا تو وہ کبھی سکندر اعظم نہ بنتا، اور اقبال کو اگر مولوی میر حسن جیسا استاد نہ ملتا تو وہ کبھی بھی علامہ اقبال نہ بنتے۔
یہ استاد ہوتا ہے جو بچے کی شخصیت کو بنا دیتا ہے، جو بچے کی شخصیت کو اٹھا دیتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ والدین بچے کو زمین میں لانے کا سبب بنتے ہیں اور استاد بچے کو زمین سے آسمان پہنچانے کا سبب بنتا ہے۔ یقیناً ٹیچر کا بڑا رول ہے۔ اب جب عرب معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم انہوں نے کتنے خوبصورت انداز کے اندر 23 سال کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا جو رہتی دنیا تک جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ وہ کام تھا جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کے اندر کیا اور سوسائٹی کو ایسے بدل کے رکھ دیا کہ اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ ایک بچہ اپنے والدین کے بعد سب سے زیادہ جس کو کاپی کرتا ہے وہ ٹیچر ہوتا ہے، اور جس کی بات سب سے زیادہ اتھینٹک سمجھتا ہے وہ اس کا ٹیچر ہوتا ہے، وہ اس کا استاد ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کو اچھا استاد مل جائے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ استاد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ 1971 میں جب پاکستان دو لخت ہوا تو اس وقت بنگالی بچوں کے ذہنوں میں مغربی پاکستان کے لیے نفرت پیدا کرنے والے وہ ہندو استاد تھے جنہوں نے پوری قوم کو اپنے ہی بھائیوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں ایک دفعہ استاد کی اہمیت کے اوپر ایک بزرگ کی تقریر سن رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ کراچی کی ایک بہت اہم یونیورسٹی میں 90s کی دہائی میں ایک پروفیسر صاحب نے اسلامیات پڑھاتے ہوئے، اسلامک سٹڈیز پڑھاتے ہوئے 1 سال کے اندر 17 بچوں کو دھیریہ کر دیا۔ یہ ٹیچر ہوتا ہے جو اسلامیات پڑھاتے ہوئے چاہے تو اللہ سے دور کر دے، چاہے تو ڈارون کی تھیوری پڑھاتے ہوئے بچوں کو اللہ سے جوڑ دے۔ اور یہ ٹیچر بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں بچے کی ذات کے اوپر۔ آج ہماری سوسائٹی میں المیہ یہ ہے کہ اس طرح کے ٹیچرز نہیں ہیں جس طرح کی سوسائٹی کو چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے چند بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ کرپشن ہے، اور اگر آپ پاکستان کا سروے کریں تو کرپشن کرنے والوں کی سب سے بڑی تعداد پڑھے لکھے لوگوں میں سے ہے۔ اور یہ پڑھے لکھے لوگ کہاں سے نکل کے جاتے ہیں؟ یہ سارے پڑھے لکھے لوگ تعلیمی اداروں کے اندر سے اور ایک ٹیچرز کے ہاتھ سے نکل کے جاتے ہیں۔ اگر ایک ٹیچر اپنا اچھا رول پلے کرے اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر فوکس کرے، صرف نمبرز لے لینا، صرف پوزیشن لے لینا، صرف معلومات کا جمع ہو جانا، اس کے دماغ کو معلومات سے بھر دینا کافی نہیں ہے۔ اس سے بہت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک ٹیچر اپنے حصے کا رول پلے کرے تو بہت بڑا انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے 3 سیشن میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ ایک ٹیچر کیسے بچوں کی تعلیم و تربیت میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے، وہ کیسے بچوں کی تربیت کو بہت اچھے انداز میں کر سکتا ہے۔ اگر والدین بچے کی تربیت کرنا چاہیں اور ٹیچر اس کا ساتھ نہ دے، ٹیچر اس کے حساب سے بچے کی تربیت نہ کرے تو ایک بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ٹیچر کا بڑا رول ہوتا ہے بچے کی ذات کے اوپر۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس پہ مزید بات کریں گے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل آفاقی ٹی وی سبسکرائب کریں اور آفاقی ٹی وی فیس بک پیج لائک کریں۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ آپ سارے لوگ۔